ارے رمضان بہارے رمضان الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر شہزاد اختاری، اور آج پھر ہم آپ کے سامنے بہار رمضان ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کے جو مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا محمد یاسر اختاری صاحب، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے۔ اللہ آپ کا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد ضیاء اختاری صاحب، ہم آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، ہمارا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آئیے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ حاضر ہیں محمد ضیاء اختاری صاحب، ان سے کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، ہے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر
پہنچے وہ ذیشان نبی سبحان اللہ ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی سبحان اللہ نہیں سبحان ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ سبحان اللہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر اللہ کے اللہ غم سیاہ کم دعویٰ کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ کام دعویٰ کون کرے سیاہ کام دعویٰ کون کرے گا رحمت عالم سبحان اللہ تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول سبحان اللہ خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں منگتے کس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ختم رسول سبحان اللہ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں بہت ہی پیارا کلام پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رضا الہی بہت ہی پیارا موضوع ہے رضا الہی یقیناً یہ ایسا موضوع ہے کہ ہر انسان کو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام کے اندر رضا حاصل ہونا مقصود ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہوتی ہے تو آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد یاسر صاحب ان سے ہم اس کے حوالے سے کچھ سنیں گے کہ رضا الہی اس موضوع کے حوالے سے پہلا سوال ہم علامہ صاحب سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی نشانیاں اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ارشاد فرما دیجیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا مختصر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھ کر یہ سلسلہ کرنا بنام بہار رمضان ٹرانسمیشن اس کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین اور اس کے منتظمین کو ڈھیر برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور رضا الہی یہ ایک ایسا موضوع ہے اللہ کہ یقیناً ہر انسان کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے اپنے رب کی رضا حاصل ہو بے جائے، شک بے شک اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہو جائے، بے شک کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مالک کو خالق ہے، بے شک اس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں، بے شک۔ لیکن اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شان صمدیت کا تقاضا، شان صمدیت کا مالک اور منتہی رضا کا حقدار صرف اللہ تعالی ہے۔ سبحان اللہ صرف اس بات کا حقدار اللہ تعالی ہے کہ صرف اسی کو راضی کیا جائے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کام کیے جائیں، کیونکہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا ہی سب سے بڑھ کر ہے۔ بے شک بے اور شک۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے دیکھنے والے تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور سجود کرتے ہیں اور ہر حال میں اس اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ صحابہ کرام کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سبحان کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل ہر آن تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے، یقیناً ہر انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اب آپ کے سوال کی طرف میں بڑھتا ہوں کہ انسان سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، کہ اللہ۔ انسان وہ اعمال اپنی زندگی میں لے کر آئے، ان اعمال کا اپنی لائف میں پریکٹیکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں۔ سبحان اللہ جو ایمان والے ہیں ان کی صرف ایک ہی تمنا ہے کہ ان کا رب ان سے محبت کرے، ان کا رب ان کے ساتھ راضی ہو جائے۔ اللہ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفتی صاحب نے کچھ ایسی علامتیں، کچھ ایسی نشانیاں بیان کی کہ اگر بندہ ان علامتوں پر عمل کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال کو پا لے گا، سبحان اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جو مومنین ہیں وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرے، سبحان اللہ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرے، صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن و رات اسی کام میں گزارتا رہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہو جائے۔ بے شک۔ اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا جینا بھی رضا الہی میں ہوتا ہے اور ان کا مرنا بھی رضا الہی میں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ وہ جب اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ان کے پیش نظر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، سبحان اور جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو رضا الہی کو ساتھ لے کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنی خوشی پر ترجیح دے۔ اپنی خوشی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینا یہ بھی رضا الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کہ انسان کے اوپر جب کوئی خوشی آتی ہے، یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب
انسان کے اوپر کوئی غم کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، لیکن جب اللہ کوئی نعمت سے نوازتا ہے، کوئی خوشی عطا فرماتا ہے تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی خوشی پر اللہ کی رضا کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر اللہ کی رضا کو ترجیح دے۔ اس کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے، کوئی ایسی تمنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس کام سے رک جائے، اپنی خواہش پر اللہ کی رضا کو ترجیح دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے، لہٰذا میں اس کام کو نہیں اپناؤں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور یہ ایک، اور اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ گرم بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہوں تو اسے چاہیے کہ اس وقت جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو وہ اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑ دے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہو جائے، اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ تو فرمایا یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا رب راضی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی نعمت آتی ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر نعمت کرتا ہے تو در حقیقت یہ اس بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ نعمت کا نازل ہونا امتحان ہے۔ مصیبت کے وقت، غم کے وقت تو ہر بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، لیکن بندے کا جو امتحان ہوتا ہے وہ نعمت کے وقت ہوتا ہے۔ پایا کہ اللہ نے اسے یہ نعمت عطا کی، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے یا نہیں جھکتا، اب وہ اللہ کو راضی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو چاہیے کہ ہم نعمتوں پر ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اور فرمایا کہ مصیبت کے وقت صبر کرے، کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو جائے بجائے اس کے کہ دنیا کو سناتا پھرے، دنیا کو دکھاتا پھرے کہ مجھ پر فلاں مصیبت آ گئی، مجھ پر میرے حالات خراب ہو گئے، میرا کاروبار برباد ہو گیا، فرمایا نہیں، مصیبت پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے رکھے، گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے رکھے۔ اور مجھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا وہ فرمان یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کسی نے پوچھا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تلوار کے ساتھ جہاد کرنا اور گرمیوں کے روزے رکھنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ تو مولا علی کی پسند تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ گرمیوں کے لمبے روزے ہوں اور علی ان روزوں کو ادا کر کے اپنے رب کو راضی کرے۔ تو جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے انسان پر فرض کیے، مسلمان پر فرض کیے، گرمیوں کے لمبے دنوں کے بھی وہ روزے رکھے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرے، ہر معاملے میں اپنے رب پر توکل کرے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے جو محبوب ترین بندے ہیں ان کے ساتھ محبت کرے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اسے رب کی رضا حاصل ہو جائے تو وہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، جن کے ساتھ اللہ راضی ہے۔ یقیناً اس قول سے ان کی مراد اولیاء اللہ ہیں کہ وہ اولیاء اللہ سے محبت کرے، اللہ کے محبوب ترین بندوں کے ساتھ وہ محبت کرے اور ان کی صحبت میں آ کر بیٹھے اور ان سے یہ بات سیکھے کہ انہوں نے کس طرح اپنے رب کو راضی کیا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ کے محبوب ترین بندوں کے ساتھ محبت بھی کرے اور ان کی صحبت بھی اختیار کرے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اسے رب کی رضا حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی مال، اپنی جان، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ ہر چیز سے بڑھ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد، یہاں تک کہ اس کی ہر چیز سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب نے یہ لکھی کہ بندہ ان چیزوں کو اپنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ راضی ہو جائے گا. اور آگے فرمایا کہ اپنے عمل میں رضا الہی حاصل کرنے والے جو کام ہیں ان کو شامل کرے. اور مفتی صاحب نے وہ 4 کام تفسیر صراط الجنان میں لکھے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ ان کا 4 کاموں کو اپنائے، ان 4 طریقوں پر عمل کرے تو اسے رب کی رضا حاصل ہو جائے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ رضا الہی کے فوائد و فضائل پر غور و فکر کرے کہ جب مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی، جب میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا تو مجھے کون سے فوائد ملیں گے، مجھے ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، ایسے ایسے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. تو فرمایا کہ جب بندہ ان چیزوں پر غور و فکر کرے گا تو اس کا دل بھی یہ چاہے گا کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف لگ جاؤں. تو فرمایا کہ سب سے پہلے وہ اس بات پر غور کرے کہ اگر اسے اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے تو وہ اسے کون سے انعامات سے نوازا جائے گا. اور نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بزرگان دین کے اقوال اور احوال کا مطالعہ کرے، بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرے، ان کی سیرت کو پڑھے اور دیکھے کہ کیسے ہمارے بزرگان دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، کیسے اپنے شب و روز اللہ کی رضا والے کاموں میں گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے اسے اپنے رب کی رضا مل جائے تو اسے چاہیے کہ بزرگان دین کے اقوال کا، ان کے احوال کا مطالعہ کرے. اور اس کے لیے سب سے مفید جو کتاب ہے وہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم کا مطالعہ کرے، کہ اس کتاب کو پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے اور دیکھے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ترین بندے ہیں اللہ نے ان کو کیسے اپنی محبت عطا کی، انہوں نے کون سے ایسے اعمال کیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور فرمایا کہ تیسرا کام وہ یہ کرے کہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے. ہر کام میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر انسان کے دل میں یہ ریاکاری وغیرہ آ جائے گی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہ اعمال کرے گا تو فرمایا اس کا عمل وہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی عبادت نہ کرے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے نہ کرے، روزے نہ رکھیں کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ یہ بہت نیک آدمی ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی عبادت کرے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا فرما دے گا. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے، کیونکہ بندے کو اللہ کی رضا تبھی حاصل ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑے گا. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کو چھوڑ دے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے گی. اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ کوئی چیز کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف کرے، اور جب کچھ کھانے کی کچھ پینے کی کوئی چیز پیے تو پھر بھی اللہ کی تعریف کرے. فرمایا کہ جب بھی کچھ کھاؤ تو اللہ کی تعریف بیان کرو، کچھ پیو تو اللہ کی تعریف کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند بھی فرماتا ہے. اور رضا الہی حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین اور بڑا ذریعہ ہے وہ نوافل کی کثرت کرنا ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، اور پھر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت بھی کرتا ہے، اور جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور فرمایا کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کی کان بن جاتا ہوں. پھر جب وہ سنتا ہے، وہ سننا تو اس کا ہوتا ہے لیکن اس سننے میں جو قوت ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. فرمایا کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے لیکن اس دیکھنے میں قوت اللہ کی ہوتی ہے. فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے
पकड़ता तो वो है लेकिन उस पकड़ने में कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला की होती है। और फरमाया कि जब अल्लाह किसी को महबूब बना ले अपना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं उसका पाँव बन जाता हूँ कि जिससे वो चलता है। चलता तो वो है लेकिन उस चलने में जो कुव्वत होती है वो अल्लाह तबारक व तआला की होती है। और आगे फरमाया कि फिर जब वो मुझसे किसी चीज का सवाल करता है, मुझसे कुछ मांगता है, तो फरमाया मैं उसे जरूर अता करता हूँ। अगर वो मुझसे पनाह तलब करता है तो मैं उसे पनाह भी अता करता हूँ। तो ये कुछ ऐसे काम थे जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला की रिजा हासिल की जा सकती है। अल्लाह ताला हमें इन अमाल को अपनी जिंदगी में लाने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह, बहुत खूब आपने इस सवाल की वजाहत कर दी। यकीनन कि अल्लाह तबारक व तआला का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह को याद रखना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि अगर खुशी का मौका है तो वह हम अल्लाह तबारक व तआला को बुला देते हैं। यूँ समझ रहे कि किसी की शादी है तो हम वहाँ पर ढोल बाजे यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी वाले काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई गमी का मौका आ गया, कोई अजीज़ किसी का फौत हो गया, कोई मुश्किल पेश आ गई, इस तरह का कोई भी मसला बन गया, तो फिर हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते हैं, अल्लाह को राज़ी करना शुरू कर देते हैं उस वक्त। अब पहले जब खुशी थी उस वक्त अल्लाह को याद नहीं किया, जब मुसीबत सर पे पड़ी तो फिर हमने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर झुका लिया। मजा तो तब है कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला को तब याद करें जब खुशी हो। गमी में तो फिर बाद में बंदा याद करता है, लेकिन पहले खुशी में याद करे। खुशी में याद करोगे, अल्लाह तबारक व तआला को राजी रखोगे, तो यकीनन ये गमी का मौका ही नहीं आएगा, ये मुश्किलात का मौका ही नहीं आएगा। यकीनन हम इसी तरह करते हैं जो आज हमारे मुआशरे के अंदर चल रहा है। यूं ही देख ले कि कुछ अरसे की बात है, पिछले जब कोरोना आया था तो किस तरह लोग डर गए थे। वैसे तो मस्जिद के अंदर आते नहीं थे, जब कोरोना आया तो कैसे मस्जिदें भर गई। यूं समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला का जब अजाब नाज़िल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने तो जो है अवाम जो मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना शुरू कर दिया। ये देख ले कि हम मुसीबत के वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाले अमाल करने चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। कोई भी मुसीबत हो, खुशी हो, गमी हो, जो भी कोई हो, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर मुसीबत आ जाए तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इससे बड़ी मुसीबत में नहीं डाल दिया। यकीनन जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को नेमत से नवाजता है, अगर वो उसकी कदर नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे वो नेमत छीन लेता है। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो आइए हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमने तो सुना अल्लाह तबारक व तआला के रिजा वाले अमाल कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रिजा हासिल हो। अब अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी से नाराज हो जाए, इसके हवाले से कुछ निशानियां कैसे पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज है। देखें, इंसान के इख्तियार में ये नहीं है कि वो ये जान सके कि उसका रब उसके साथ राजी है या नाराज है। बेशक। लेकिन उलमाए किराम ने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अलामतें बयान की और फरमाया कि अगर इंसान के अंदर वो अलामतें ज़ाहिर हो जाएं, वो निशानियां पाई जाएं, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका रब उसके साथ राजी है या नाराज है। बेशक। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की निशानियों के बारे में सुनते हैं कि कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो अल्लाह की रिजा पर दलालत करती हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि सबसे पहली जो निशानी है, जो अलामत है, वो ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से राजी होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी में सहल फरमा देता है, उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है और उसे इबादत और रियाजत में मजा आने लगता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की निशानी है। अगर बंदे को अल्लाह की इबादत करने में मजा आए तो उसे समझ जाना चाहिए कि अल्लाह उसके साथ राजी है। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाया कि जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाए, जब इस स्टेज पर आ जाए कि उसे अपने अंदर ये निशानी ज़ाहिर होना मालूम हो गई कि मुझे इबादत में मजा आ रहा है और मेरे लिए फराइज और वाजिबात को अदा करना आसान है, तो फरमाया कि फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिकामत और साबित कदमी की दुआ मांगे। सुभान अल्लाह। बेशक कि या अल्लाह मुझे इन अमाल पर इस्तिकामत अता फरमा, मुझे इन अमाल पर साबित कदमी अता फरमा। और फरमाया कि सबसे बेहतरीन जो दुआ है वो बंदा ये मांगे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले
میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھا. سبحان اللہ. اور دوسرے نمبر پر جو نشانی بیان کی، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ماشاء جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ فوراً سنبھل جاتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی رضا کی ایک نشانی ہے کہ بندہ گناہ کر کے اسے پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر اپنے اس گناہ سے پکے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے. اور فرمایا کہ یہ جو عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ ہے وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہے، اسی لیے اسے توبہ اور استغفار کی توفیق بار بار ملتی جا رہی ہے. اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو اس کے اعضاء اور اس کے جوارے سے ایسے افعال سرزد نہیں ہوتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے. سبحان اللہ. اس کے افعال، اس کے اعمال بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں. بے شک. اس کے اعضاء سے ایسے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر دلالت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ناراضگی والے کاموں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کے دل میں اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ ایک ایسی نشانی ہے، ہر انسان کو اپنے اندر اب غور کرتا جائے کہ اگر اس کے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس کے اندر اللہ کی ناراضگی والی نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو اس پر اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے. فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے محبوب بندوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اب بندہ غور کرے کہ اس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہے یا نہیں، آیا کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں سے بھی پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا ان معاذ اللہ اولیاء اللہ کا بغض اس نے اپنے دل میں جما رکھا ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے کہ بندہ یہ غور کرے، بندہ یہ دیکھے کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرم دلی سے پیش آتا ہے، خوش دلی سے پیش آتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نشانیاں کچھ جو میں نے بیان کی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں علماء کرام نے بیان کی، لیکن وقت کی دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان ساری نشانیوں کو بیان کیا جائے. تو ان نشانیوں پر بھی بندے کو غور کرنی چاہیے. اب آتے ہیں دوسری طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضگی کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کہ اب بندہ غور بھی کرے کہ مجھ میں کہیں یہ نشانی پائی تو نہیں جاتی. فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی جو سب سے پہلی نشانی بندے پر ظاہر ہوتی ہے وہ ہے قساوت قلبی. قساوت قلبی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا دل انتہائی سخت ہو جاتا ہے، انسان سخت مزاج اور کٹھور پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ کی نافرمانی پر وہ اتنا جری ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے سے بڑا گناہ بھی اسے کوئی خطرہ اور خوف لاحق ہونے نہیں دیتا، کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے. اور مشہور تابعی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قسوۃ القلب عقوبۃ للعاصی، دل کا سخت ہو جانا یہ گناہگار بندے کے لیے سزا ہے. ونازع الرحمۃ منہ دلیل علی غضب اللہ تعالی من صاحبہ. اور فرمایا کہ دل سے رحمت کے مادے کا نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ناراض ہے. اگر بندے کے دل سے رحم دلی نکل گئی، اس اللہ کی مخلوق کے بارے میں اس کے دل میں کوئی رحم نہیں، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اسے اللہ کی مخلوق کا کوئی خیال نہیں، اس کے دل سے رحم نکل چکا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. اسے توبہ کی توفیق، توبہ استغفار کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرماتا. یہ نشانی بھی علماء کرام نے بیان فرمائی. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرہ بن جاتا ہے. تو اب بندہ غور کرے کہ کہیں میرے اندر یہ نشانی تو نہیں، یہ علامت تو نہیں پائی جاتی کہ اللہ مجھ پر کوئی نعمت کرے تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں،
اور فرمایا جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی اس بندے کا جو دل ہے وہ گناہوں کی طرف ہی مائل رہتا ہے. اللہ نعمتوں کی فراوانی کے باوجود بھی وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے. تو یہ چند نشانیاں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پر دلالت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر یہ نشانیاں اللہ کی رضا والی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر معاذ اللہ کسی انسان کے اندر اللہ کی ناراضگی والی نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سچے اور پکے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کسی سے ناراض ہو تو اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دیتا ہے. تو ہمیں اللہ غور کرنی چاہیے کہ کہیں ہم میں یہ نشانیاں پائی تو نہیں جا رہی. اگر تو اللہ کی رضا والی ہیں تو ہمیں اللہ کا ہر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کی ناراضگی والی ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں رونا چاہیے. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی والے کاموں سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پروگرام مختصر اختتام کی جانب ہے. لاسٹ سوال کرتے ہیں علامہ صاحب سے مختصر سا اس میں کہ اگر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ناراض ہو تو کیا اللہ نے جو نیکی کرتا ہے بندہ ناراضگی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہے تو کیا اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیتا ہے کہ اس والے میں؟ اللہ اکبر. دیکھیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کر کے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد جب اسے خیال آتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. لیکن اگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اسے اس بات کا خیال ہی نہیں آ رہا کہ میرا رب میرے ساتھ ناراض ہے، میں اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اسے نیکیوں سے بھی محروم کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا خوب فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہے تو بندہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی کہ پھر وہ بندہ نیکیوں کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دیتا. تو دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.